اچھا، اب ہمارے پاس حافظ صاحب آئے ہیں بہت ہی سیریس انداز میں، یہ تہس نہس کرنے کے لیے آئے بھائی، شیعوں کو آخری شکست دینے کے لیے ایٹم بم لے کے آئے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کیا حال چال ہے بھائی؟ وہ حافظ صاحب، آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ آپ کی آواز ادھر ہی سے میوٹ ہے، ادھر سے آواز کھول دیں اپنی۔ حافظ صاحب آواز نہیں ہے، حافظ صاحب، حافظ صاحب آپ ڈسکنیکٹ ہو کے میں کسی اور کو نہیں لوں گا، میں آپ ہی کو لوں گا۔ میں منتظر حوصلہ رکھیں، ایک دفعہ ڈسکنیکٹ کر کے واپس آ جائیں، شاید وہ کھل جائے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں، واپس آ جائیں۔ انہوں نے خوب تیاری کی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ حافظ صاحب نے، وہ یہ لوگ ہماری باتوں کو سنتے ہیں بیٹھ کے، نوٹ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں توڑ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے بھائی، توڑ ڈھونڈ کے آ جاتے ہیں، بڑی تیاری۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو خود پتہ ہوتا ہے۔ ہاں جی حافظ صاحب، ہاں آواز آ رہی ہے، السلام علیکم، خیرت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، ہاں جی، کیسے جی سر، ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ کیونکہ سورہ حجرات پہ آپ کی تیاری بھی اچھی ہے اور چیلنج بھی آپ کا ہے، جی جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ آپ چیلنج کرتے ہیں پھر اسی پہ بات کرتے ہیں۔ اوکے جناب، تو اچھی بات ہے آپ کی۔ ہم آپ نے تو اپنا کہا تھا آپ ابتدائی کو چھٹی آرگومنٹ دی تھی نا، ہم تو نہیں چاہتے کہ آپ بھئی آپ ایسا بھاری بوجھ اٹھائیں جو آپ کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن آپ خود اٹھانا چاہتے ہیں تو چلیں اٹھا وہ لیں۔ تو ٹائم بتائے گا۔ اللہ یاری صاحب بڑی باتیں نہیں کرتے، چلیں، ٹھیک ہے؟ ہم بھی یہ عرض بڑی کرتے باتیں ہیں کہ نہیں بڑی بڑی کرتے، باتیں نہیں وہ کرتے ٹائم ہیں، بتائے گا۔ ہمارے بھی آپ خیر اور میں اندیشی میں ہم بتاتا کہہ رہے تھے ہوں، کہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے ہیں، ہمارا بھی یہ آپ سے مشورہ یہی تھا۔ نہیں، وہ ناظرین اور سامعین خود فیصلہ کریں گے انشاءاللہ، کہ چلیں ٹھیک ہے بھائی، بات میں کہاں پہ دم ہے۔ اوکے تو جناب۔ آپ تو اپنا پہلے میں ٹائمر بات لگا کروں، لیں اور پھر میری باری پہ مجھے ٹائم دے دیں۔ جی جی، پہلے میں بات کروں۔ ظاہر ہے دعویٰ آپ کا ہے، دعویٰ آپ کا ہے، تو اکثر سورہ لوگ حجرات کے میرے اوپر جو آرگومنٹ سن چکے ہیں، آپ باتیں کو ہیں۔ بھی پتا ہے کہ میں کیا میرے آرگومنٹ کیا ہے، آپ بار بار سن چکے ہیں، تو میرے دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ شروع کریں نا، آپ اپنا رد شروع کریں اگر آپ چاہتے ہیں، ویسے جو حکم کریں میں نہیں، رد اس بجا طرح لاتا ہوں، نہیں لیکن ہوتا میں یہ بہت بیان کر چکا ہوں، میرا موقف بہت مختلف مناظرات میں، تقریرات میں بیان کر چکا ہوں، اکثر لوگ جانتے ہیں میرا موقف کیا ہے۔ چلیں ابھی ایک دفعہ کر دینا، آپ اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں نا، وہ بھی کیا ہے؟ کئی دفعہ دہراتے رہتے ہیں، تو ابھی آپ دہرائیں تاکہ آسانی ہو جائے نا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں ایک منٹ میں اپنے ہاں سورسز میں لے کے آؤں، ایک منٹ۔ ہاں، ہاں، ٹائمر لگائیں گے آپ ابھی اپنے ٹائمر لگا دیتے ہیں لیے؟ بھائی، ٹائمر بھی لگا دیتے ہیں، کہاں فکر نہ کریں۔ ہاں بس ٹھیک ہے، آپ کلام کریں، میں آپ کے کلام میں نہیں بولتا، اور جب میری باری ہو تو پھر آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کتنا صبر رکھ سکتے ہیں۔ اوکے بھائی، اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حجت تمام کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں، آخری سالوں، ان کی زندگی کے آخری سالوں میں ان کے پاس وفد آیا کرتے تھے، ان میں سے ایک وفد بنی تمیم تھا۔ جب وفد بنی تمیم آئی ہے تو اس میں ابو بکر عمر نے آپس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، اس ابو بکر نے کہا کہ فلانے شخص کو بنی تمیم پہ آپ اپنا وکیل بنا دیں، اپنا عامل بنا دیں، تو عمر نے کہا نہیں، فلانے شخص کو بنا دیں۔ تو ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے، اپنی آواز بلند کی ہے، اور یہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے، اور بالاجماع رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کفر ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ انجام دیا نہیں دیا، یہ تو ثابت ہے، ان کے مختلف کتب میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، یہ لوگ اس کا منکر نہیں ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند کیا۔ اچھا، آواز بلند کیا، اس میں ان کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتے، اور اسی ان کے آواز بلند کرنے کی وجہ سے، آپس میں جھگڑے کرنے کی وجہ سے، ایک دوسرے پہ چیخنے کی وجہ سے، یہ آیات ابتدائی جو 5 آیتیں ہیں سورہ حجرات کی، یہ نازل ہوئی ہیں۔ ان آیات میں متعدد طرق میں ابو بکر عمر کی جو ہے مذمت ہے اور توبیخ ہے۔
ملاحظہ فرمائیے یہ آیات یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہاں پہ خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے ہے. میں پہلے عرض کروں یہ ایک شبہ بتاتے ہیں کہ یہ تو ایھا الذین آمنوا اس کا مطلب ہے ابو بکر عمر جو ہے ایمان والے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ خطاب ابو بکر عمر سے ہو، بلکہ یہ خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر عمر دو آدمی ہیں. اگر ان سے ہوتا خطاب تو تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا، تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں ہوا. تو یہ مومنین سے خطاب ہے. مومنین سے خطاب مثلا ایک دو شخص خطا فعل انجام لاتے ہیں تو مومنین سے کہتا ہے تم ایسا فعل انجام نہ بجان نہ لاؤ. ٹھیک ہے نا. تو پہلے یہ ثابت کریں کہ خطاب ابو بکر عمر سے ہے، یہ ثابت نہیں کر سکتے. پھر عرض یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنی کتابوں میں تصریح کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب جو ہے یہ اس میں منافقین کے لیے بھی شامل ہوتا ہے. تو لہذا اگر ابو بکر عمر اس خطاب میں شامل بھی ہوں تو اس سے ان کا ایمان ثابت نہیں ہوتا، جیسے کہ یہ ایک ثابت امر ہے. اچھا، پھر لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر اور ان کی بلند مقام کے پیش نظر جو پیغمبر پہ پیشی اختیار کرے، اللہ نے کہا اس نے مجھ پہ پیشی اختیار کی. اللہ پہ پیشی کیسے، اللہ پہ تقدم کیسے؟ میرے محترم ناظرین، اللہ پہ تقدم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے آپ کو اولا سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو زیادہ مصالح کو جاننے والا سمجھیں. تو جو شخص پیغمبر کی لیڈرشپ کو اپنے مشوروں کا محتاج سمجھتا ہے کہ پیغمبر کو پتہ نہیں ہے مجھے پتہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے بھی اعلیٰ سمجھتا ہے، اور یہ در حقیقت کفر ہے. در حقیقت کفر ہے، کیونکہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم کرنا اللہ تعالیٰ پہ تقدم ہے. اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اعلیٰ افضل سمجھنا یہ کفر ہے بلا شک. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھتا ہے اور بولتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے جو فعل انجام دیا کہ پیغمبر نے ان سے پوچھا نہیں تھا کہ میں کس کو بناؤں، اپنا نمائندہ بناؤں بنی تمیم میں. ان دونوں نے اپنے سے افتتاح ساکن ایسے ہی کہہ دیا کہ بھائی فلانے کو بناؤ فلانے کو بناؤ. جب بول آپ سے مشورہ طلب ہی نہیں کیا تم چپ رہو، تم چپ رہو، تمہیں بولنے کی کیا. پھر اب انہوں نے آواز بھی بلند کی. تو پہلا یہ کہ ان کا جو بولنا ہے یہ غلط ہے، یہ اللہ پہ تقدم ہے، اللہ پہ تقدم کفر ہے. اور یہ بالکل واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پتہ چلا یہ تقوی کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے، ان کا فعل جرم ہے. پھر فرمایا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. اے ایمان والو، اے ایمان والے، اپنی آواز کو بلند نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر، اور جیسے آپس میں تم جہر میں بات کرتے ہو بلند آواز میں، اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہری آواز میں بات نہ کرنا. اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. حبط اعمال سے کیا مراد ہے میرے محترم ناظرین؟ اعمال کے سب وہ باطل ہو جائیں گے، ان کا کوئی اجر نہیں رہے گا. مثلا آپ نے زندگی میں نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، صدقات دیے ہیں، آپ نے اچھے اچھے کام کیے، اکرام والدین، احترام والدین کیے ہیں، صلہ رحم کیا، آپ نے جو بھی کیا، اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کی تو یہ سب کے سب باطل ہو جائے گا. یعنی آپ کے نمازیں زیرو، آپ کے روزے زیرو، آپ کے جتنے ایمان زیرو، سب کچھ زیرو. پتہ چلا نا عزیزو، یہ آواز بلند، اور یہ بالاجماع ثابت ہے، ان کے کتابوں میں ثابت ہے کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کی. آواز بلند کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ بھائی یہ اس کا اعمال حبط ہو جائے گا، اس کا جرم یہ ہے، اس جرم کا جرمانہ کیا ہے؟ اس جرم کی سزا اعمال حبط ہو جائیں گے. تو الحمدللہ رب ثابت ہوگا کہ انہوں نے جو مثلا اگر میں کہہ دوں کہ اگر تم روزہ کھا لو تو تم پہ کیا واجب ہے؟ تم پہ واجب ہے کہ تم 60 دن اس کا کفارے میں روزہ رکھو، یا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، اطعام 60 مسکین، 60 مسکین کو. اگر تم نے روزہ کھا لیا ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ کفارہ تم پہ واجب ہے. جب انہوں نے یہ انجام دی ہے، یہ فعل انجام دی ہے، تو اس کا سزا ان کے لیے واجب ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے بھائی کہ یہ تو ان کو حکم کا پتہ نہیں تھا. بھائی حکم کیا پتہ نہیں تھا؟ سن 9 ہجری کو ان کو پتہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی بزرگ کے بارگاہ میں آواز بلند کرنا بے احترامی ہے، اور نہیں پتہ تھا. یہ سب کو بخوبی پتہ تھا، سب کو پتہ. یہ چیزیں ان کے لیے واحد کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ چیزیں بدیہی ہے، سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک بزرگ کے سامنے آواز بلند نہیں کرتے. ادب کا تقاضا یہی ہے. اور ان کو یہ بھی پتہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے. اس بے احترامی کے جان کر بے احترامی کے کفر اسی کو کہتے ہیں. کفر نبی کی بے احترامی کفر ہے. اور پھر اللہ نے کہہ دیا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس جرمانے کا پتہ بھی نہ ہونا پھر بھی آپ کا اعمال حبط ہو جائیں گے.
دیکھیں ابھی اگر میں مثلاً چوری کروں تو میرا ہاتھ کٹ جاتا ہے، یہ حکم یہ ہے. اب مجھے پتہ نہ ہو کہ چوری کرنے کا حکم یہ ہے، سزا یہ کہ ہاتھ کٹنا چاہیے، اس سے میری جان نہیں چھوٹے گی. میں کہتا مجھے تو پتہ نہیں تھا. جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی اس جرم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرنے کا سزا کیا ہے کہ آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہو یا نہ اس سے فرق نہیں پڑتا. تو راستہ بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کسی طرح کا عذر نہیں چھوڑ دیا کہ ان دونوں کے شیخین کے سب اعمال حبط ہو گئے. اور پھر میرے محترم ناظرین کے اپنے کتب میں متعدد جگہوں پر قرآن مجید میں حبط اعمال کفر کی دلیل ہے اور خلود جہنم کی دلیل ہے. اور پھر بے احترامی پیغمبر خود کفر ہے، یہ تو سب مسلمانوں کا اجماع. تو متعدد طرق سے عزیزوں اللہ کی بے احترامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی، اللہ پہ تقدم، کفر ثابت آ گیا. پھر فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ اولئک الذين امتحن اللہ قلوبهم للتقوى. جو لوگ اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ہاں ٹھیک ہے نا، یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کا امتحان لیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہے، تقوی ہے. لہم، انہی کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. مغفرت. دیکھیں دو شخص بدتمیزی کرتا ہے نا، دوسرے بدتمیزی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے بدتمیزی نہیں کیا ان کی تعریف کی ہے کہ یہ ایمان والے تو یہ ہیں. تو پتہ چلا جنہوں نے بدتمیزی کی وہ اس میں شامل نہیں ہے، نہ ان کا ایمان ہے، نہ ان کے دل میں تقوی ہے، اور نہ ان کے لیے مغفرت ہے، نہ اجر عظیم ہے. واضح طور پر یہ واضح ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ان دونوں یہ آیات اکٹھے نازل ہوئی ہیں. جب انہوں نے بدتمیزی کی آواز بلند کیا تو اس کے مقابلے میں آیات نازل ہوئی. پھر فرمایا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. یہ بھی ابو بکر عمر کے لیے کہ جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں حجرات کے پیچھے سے، ان کی عقل ہی نہیں. اور پھر فرمایا یہ تو بدترین توبیخ اور مذمت ہے. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، کہ انسانیت کے رتبے سے ساقط ہیں وہ افراد جن کی عقل نہیں ہے. یہ تو بدترین توبیخ کیا اللہ تعالیٰ نے شیخین کی کہ اس سے زیادہ تصور. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لهم. اگر یہ انتظار کرتے آپ کا، آواز بلند نہ کرتے تاکہ آپ باہر آ جائیں، واللہ یہ ان کے لیے بہتر تھا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہ انہوں نے آوازیں دینا شروع کی. تو اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا بھائی. انہوں نے کیا ہوگا نا، اب ان بخاری میں یہ نہیں کہ انہوں نے کمرے کے باہر سے آوازیں بھی دی پیغمبر کو بلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اس کا شأن نزول بخاری کہہ رہا ہے کہ ابن ابی ملیکہ عبداللہ ابن زبیر، اس کا شأن نزول ابو بکر عمر ہے، سبب نزول. تو انہوں نے کیا ہو، اللہ تو جھوٹ تو نہیں بولتا نا، اللہ تو بہتان تو نہیں لگاتا. پتہ چلا کہ اللہ نے اتنا شدید مذمت کہ ہر حیوان اور جانور سے بھی پائنتر قرار دیا اس کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ. صلح حدیبیہ والے معاہدے میں یہ لکھا گیا تھا تحریر کے اوپر کہ مولا علی نے لکھا تھا یا رسول اللہ کے کہنے پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کافر کے درمیان جو طے ہونا تھا. اور کافر نے کہا اگر ہم نے آپ کو محمد رسول اللہ ہی ماننا ہے تو پھر ہم یہ جنگ وغیرہ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ مٹاؤ ہم نہیں اس کو تسلیم کرتے محمد رسول اللہ کو. تو رسول اللہ پاک نے کہا مولا علی کو کہ یا علی یہ مٹا دیں، یہ ختم کر دیں. اور یا علی سرکار نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں کروں گا. تو پھر یا رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ریموو کر دیا. یہ مولوی اتنا جاہل ہے، اتنا اس کی نادانی ہے. یہ دیکھو اسی حدیث کو لے کر، اسی حدیث سے یہ دلالت دے کر، اور یہ اس حدیث سے تقدم ثابت کر رہا ہے. اس حدیث سے تقدم نہیں ہے بھائی، اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس نے مولا علی نے اس کافر کی بات کو انکار کیا، یا رسول اللہ کی بات کو انکار نہیں کیا. یا رسول اللہ کی بات وہ تھی جو پہلے مولا علی نے لکھ دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تھی یا رسول اللہ کی بات. اور وہ جو بات سے انکار کیا وہ تو یا رسول اللہ کی بات ہے ہی نہیں، وہ تو کافر کا مطالبہ تھا، کافر کے مطالبے پر انکار کیا. اور اس مولوی کی جہالت کا اندازہ لگاؤ، بار بار ایک ہی بات کو دہرایا جا رہا ہے، ایک ہی بات کو بار بار جو ہے نا پیش کیا جا رہا ہے. کوئی نئی دلیل لے کے آؤ، کوئی پتہ چلے ہم کو بھی کہ ہمارے سنت اہل سنت جماعت میں بھی کچھ ایسے مولوی ہیں جن کے پاس دلیلیں ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کام کے علاوہ کہ کوئی حدیث کدھر سے اٹھانی اور فٹ کدھر کرنی، حدیث کدھر سے اٹھانی اور فٹ کدھر کرنی. بڑی آسانی سے اللہ یاری نے اس کا جواب دے دیا. ہمارے مولوی تو کچھ مانتے نہیں ہیں، ان کے پاس نہ تو کوئی دلائل ہے اور نہ کوئی ثبوت ہے. اور جو ثبوت اور دلائل دیتے ہیں اللہ یہ تو 1 منٹ میں اس کو رد کر دیتا ہے. بس اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بس تسلیم ہی کر سکتے ہیں. ہم تو تسلیم کر لیں گے، لیکن یہ لوگ جو ہے نا مولوی لوگ، یہ اپنی میں کیا اس کو کہتے ہیں کہ تکبر میں. تکبر میں جو بندہ ہوتا ہے نا وہ کسی کام کا نہیں رہتا. حالانکہ اس مولوی کے پاس کوئی اتنا اچھا ثبوت، کوئی پروف بھی نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی
مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں نا اس کو ثبوت بھی نہیں ہے اور دلائل بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر تکبر دیکھو کتنا تکبر بھرا ہوا ہے. حالانکہ یہ حافظ ہے، اس کو قرآن میں پتہ ہونا چاہیے تھا تکبر کرنے والے کی سزا کیا ہے، لیکن اس کو کچھ نہیں پتہ ہے. بس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں. تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کر دیجئے. ملتے ہیں دوبارہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ہمیں آواز بلند کرتا ہے، کمرے کے باہر سے پکارتا ہے، اور یہ سب کس کے مذمت میں نازل ہو؟ ان کے شیخین کے بارے میں. فالحمدللہ رب العالمین. میری بات ختم ہے جی، جواب دے. ٹائمر لگا دوں آپ کا؟ لگاؤ جی لگاؤ. لگ گیا جی. آواز 10 clear منٹ ہے؟ سے میں نے کم لیا، 10 منٹ سے کچھ سیکنڈ کم. چلے میں تو 10 لے سکتا ہوں، اس سے کم بھی لے سکتا ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج کی اس ڈیبیٹ میں میرا خیال ہے کہ صرف میں تقدم پر ہی بات کر سکوں، کیونکہ ٹائم پہلے بھی بہت ہو چکا ہے، نیند بھی آ رہی ہے، صبح نماز بھی پڑھنی میں نے ہے کہا تھا اور کہ نظر نہیں جانا، سارا کچھ صرف کرنا ہے. تقدم پہ بات کرے گا. او بولنا میں نے نہیں، کہا تھا وہ مولوی صاحب پتھر بات نہیں اٹھاؤ، کرنی. اب مجھے وہ میں نے بولنے دیں. کہا ادھر نہیں آنا بھائی، ادھر اس وادی میں نہیں جانا. بات نہیں کرنی. اور میں نے تمہیں چلو میں ٹائمر شروع سے لگا دیتا مجھے ہوں، بات آپ کرنے نے دو. سب متاعن کا جواب دینا. لگاؤ. یہ نہیں کہنا کہ بھائی مجھ میں بقیہ وقت نہیں، وقت ہے، لگاؤ. میں ادھر بیٹھا ہوں. لگاؤ، اگر جرت ہوئی تو پھر جواب تم بھی اس کا دینا. ہاں میں دے دوں گا. ابھی میں جو بات لے کر آؤں گا اس کا جواب تو لے کے آنا. لو جی مولوی صاحب، سب سے پہلی آیا کریمہ سورہ مبارکہ حجرات کی، ذرا دھیان اور توجہ سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یہ میرے سامنے ہے التبیان فی تفسیر القرآن. یہ تمہارے شیخ الطائفہ یعنی شیخ الطائفہ توسی، ٹھیک ہے، یہ توسی صاحب کی کتاب ہے. یہاں پہ وہ معنی بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے میں تقدم کا معنی تمہیں سمجھاؤں. اسی آیہ کریمہ کے تحت انہوں نے مختلف اقوال بیان کیے. ویسے وہ ویڈیو بھی میرے پاس سیو ہے جس میں کہتے ہو کہ شیخ توسی کی یہاں صدوق کی کتابوں میں اگر غیر شیعہ کی روایت بھی آ جائے تو وہ صحیح ہوتی ہے، کیونکہ تمہارے ہاں سند کا تو اعتبار ہے نہیں. تمہارے ہاں یہ اعتبار ہے کہ بس جس نے لکھ دی ہم مانتے ہیں، اس کو اندھا اعتقاد ہے. وقال الحسن، یہاں پہ حضرت حسن کا قول بھی بیان ہوا ہے کہ ذبح قوم قبل صلاۃ العید یوم النحر. عید الاضحیٰ کے دن کچھ لوگوں نے نماز عید پڑھنے سے پہلے ذبح کر دیا تو ان کو اعادہ کیا گیا. فَأُمِرُوا بِإِعَادَةِ ذَبِیحَةٍ أُخْرَىٰ، ان کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ذبح نہیں کیا، لہٰذا تمہیں اجازت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبح کرنے سے پہلے تم ذبح کر لو، لہٰذا انہیں ذبح دوبارہ کرنے کا حکم دیا گیا. پھر زجاج کا قول ہے کہ لا تقدموا اعمال الطاعت قبل الوقت الذي امر اللہ والنبی، کہ اعمال اطاعت جو ہیں ان کو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے ٹائم سے پہلے نہ سر انجام دو. پھر اسی طرح وقال قوم كانوا اذا سالوا عن شيء قالوا فيه قبل النبي صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بندہ سوال کرتا تو نبی علیہ السلام کے جواب دینے سے پہلے کچھ آس پاس لوگ بیٹھے وہ جواب دے لیا کرتے. لیکن یہ شیخ الطائفہ توسی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والاولا حمل الآیت علی عمومها. سب سے بہتر یہ بات ہے، سب سے اچھی تفسیر یہ ہے، شیخ الطائفہ توسی کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو عموم پر رکھا جائے. اور ہمارا اہل سنت کا بھی موقف یہ ہے، اور میرے سامنے تفاسیر موجود ہیں، یہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ لا تقدموا کہا گیا، اس کا مفعول حذف کیا گیا. مفعول حذف کیوں کیا گیا؟ مفعول اس لیے حذف کیا گیا ہے تاکہ عموم پر دلالت کرے کہ کسی بھی قسم کا تقدم وہ جائز نہیں ہے، کسی بھی قسم کا تقدم جائز نہیں ہے. یہاں شیخ الطائفہ توسی نے بھی تفسیر تبیان کے اندر کیا کہا؟ کل شیء اذا فعل کان خلافا للہ ورسولہ فہو تقدم بین ایدیہما ویجب المنع من جمیع ذالک. کہ ہر وہ شے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے الٹ جائے، خلاف جائے، تو وہ تقدم ہے، وہ تقدم ہے. اب دیکھو ذرا، سب سے پہلی بات بخاری کی ایک روایت لے کر پھرتے ہو
کہ یہ پانچوں آیتیں جناب ابو بکر و عمر کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ بھی کر چکے ہو کہ تقدم کفر ہے۔ مولوی صاحب اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، کہتا ہے تقدم کفر ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تمہاری بات مانتے ہیں تقدم کفر ہے۔ اب یہ فتویٰ اصل میں مسئلہ یہ کہ قرآن نے ابو بکر و عمر کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، یہ تمہارا بغض ہے اور تمہارے منہج کی کج روی ہے جو تمہیں اس سمت لے کر جاتی ہے۔ اب اگر یہی منہج ہے تمہارا تو اب دیکھتے ہیں کہ کس کس کو بچاتے ہو اور کس کس کو چھوڑتے ہو۔ کہانی وانڈ ساڈی پنجابی چاہتے ہیں کہانی وانڈ کرتے ہو یا سارے واسطے انصاف لے کے چلتے ہو۔ اب دیکھنا ذرا، یہاں پہ میرے سامنے سب سے پہلے میں پیش کرتا ہوں بہار الانوار، اس کی جلد ہے جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 333، ٹھیک ہے، باب غزوۃ الحدیبیہ و بیعۃ الرضوان۔ دھیان سے ذرا مولوی صاحب، یہاں پہ جب صلح حدیبیہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے تو فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب، نبی علیہ السلام نے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور فرمایا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے علی یہ معاہدہ لکھنا شروع فرماؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ وہاں پہ جو کافر ہے سہیل، اس نے کہا نا جی ہم تو الرحمن کو نہیں جانتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولوی صاحب ذرا سننا توجہ سے، غائب نہیں ہونا، اکتب بسم سن رہا ہوں آپ فکر نہ کرو، اوپس اللہ، سن رہے ہیں بھائی، میں بول کتاب رہا لینے گیا تھا۔ فقال المسلمون واللہ لا نکتب الا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اکتب بسمک اللہم ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ۔ فقال سہیل، وہ جو کافر بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ نے لکھوایا کہ یہ وہ امر ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس بات کا فیصلہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ لکھا۔ سہیل جو ہے کافروں کا جو نمائندہ ہے، اس نے کہا کہ آپ سے لڑائی ہی کیا تھی، اگر محمد الرسول اللہ ہی ماننا ہوتا تو آج کا یہ دن کیسے ہمیں دیکھنا پڑتا، ہم پہلے دن ہی آپ کو مان لیتے۔ اور اس نے کہا کہ یہ نام رسول اللہ والا جو لفظ ہے یہ مٹا دو، محمد الرسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ لکھو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انی لرسول اللہ وان کذبتمونی، میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم میری تکذیب کرو۔ ثم قال لعلی، پھر حضرت علی سے فرمایا امحو رسول اللہ، اور لفظ رسول اللہ کو مٹاؤ مولا علی۔ مولا علی کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا وہ تفسیر ذہن میں رکھنا، وہ تفسیر ذہن میں رکھنا کہ رسول اللہ حکم کر رہے ہیں اور مولا علی کہتے ہیں کہ لا یا رسول اللہ میں یہ کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا، لا تنطلقوا بمحو اسمک من النبوہ، یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا، بلکہ ثم قال اکتب ھذا ما قضى علیہ محمد بن عبداللہ، حضور نے خود اس کو مٹایا۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو نہیں مٹانے والا۔ اب ذرا دیکھو اس تقدم کے اوپر کیا فتویٰ لگاتے ہو، ٹھیک ہے، اس تقدم پہ کیا فتویٰ لگاتے ہو۔ پھر ذرا یہی حدیث دیکھو بخاری شریف کے اندر ہے، بخاری یہ میرے پاس مکتبۃ البشرا ہے، اس کی مجلد الثانی ہے، حدیث نمبر 2699۔ دیکھو ذرا، فلما کتب الکتابہ، کتبو، جب وہ یہ لکھا گیا معاہدہ تو کیا لکھا گیا، ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ فقالوا لا نقر بها، رسول اللہ کا نام لکھا گیا محمد الرسول اللہ۔ کافروں نے کہا ہم یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، مٹاؤ اس کو۔ فلو نعلم انک رسول اللہ ما منعناک، اگر یہ ہم مانتے ہوتے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم یہ آپ کو روکتے ہی کیوں عمرہ کی ادائیگی کے لیے۔ لیکن انت محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ ہیں آپ، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ لکھیں۔ قال انا رسول اللہ وانا محمد بن عبداللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ ثم قال علی علی امحو رسول اللہ، اے علی لفظ رسول اللہ مٹا دیں۔ قال لا واللہ، رسول اللہ حکم کر رہے ہیں۔ مولوی اب ذرا توجہ سے، ابو بکر و عمر تو حضور کے، اب یہاں پہ ایک ذہن میں بات بٹھاؤ،
الامر فوق الادب، ادب کا درجہ نیچے ہے، امر کا درجہ اوپر ہے۔ ایک بندہ اپنے باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے کہ جی میں آپ کا بڑا ادب اور عزت احترام کرتا ہوں، باپ کہ بیٹا جاؤ پانی کا گلاس لے کے آؤ، وہ پانی کا گلاس لینے نہیں جاتا لیکن کہتا ہے میں ادب بڑا کرتا ہوں تمہارا، تو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی کباہت ہے۔ کیوں؟ الامر فوق الادب، ادب تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے لیکن امر جب آ جائے تو پھر اس کو ماننا لازم ہو جاتا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کا جواب مولوی کیسے دے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں واللہ، اللہ کے نبی حکم کر رہے ہیں، وہ اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں، مولا علی کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا امحو کا ابدن، میں آپ کا نام کبھی بھی نہیں مٹا سکتا۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، حضور علیہ السلام نے وہ رسالہ، وہ کتاب، وہ معاہدہ خود پکڑا، فکتب ھذا ما قضا محمد بن عبداللہ، حضور علیہ السلام نے خود مٹا کے اس کے اوپر لکھا کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے کیا ہے۔ ایک بات ہو گئی، اب ذرا دوسری بات، یہ میرے سامنے آپ ہی کے مسلک کی بڑی معتبر تفسیر ہے، ٹھیک ہے جناب؟ وقت ختم ہے جی، وقت ختم اس ہے، کو کہتے ہیں آپ ٹائم ختم ہو وقت ختم ہے، چلو اگلی ٹرم ہو جائے گی۔ جی بولیے، موضوع سے آگے پیچھے نہ جائیے، اسی موضوع پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ہم نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تقدم کو اپنے آپ پہ تقدم کے مساوی قرار دیا ہے، اور اللہ پہ تقدم، اللہ تعالیٰ تو کی جگہ بیٹا نہیں کہ مجھ سے آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ پہ تقدم یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، یہ کفر ہے بلا شک بلا ریب، بلا شک بلا ریب کفر ہے۔ اور یہ آیات نازل ہوئی ہیں بخاری میں، کئی ایک روایات ہیں ابو بکر عمر کی مذمت میں، جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم، یہ بخاری ہے، چابدار احیاء تراث العربی کتاب التفسیر میں، کئی ایک روایات تفسیر سورہ حجرات میں، صفحہ نمبر 884 میں، یہ حدیث نمبر ہے 4845، 4840، 4847۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل نہیں کیا، تم نے مجھ پہ تقدم حاصل کیا ہے، اللہ پہ آگے بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو واضح ہو گیا کہ بھائی بدتمیزی چھوڑ دو، بدتمیزی نہیں، میں نے جو سوال رکھا اس کا جواب دینا۔ بھائی آپ کی کیا جواب دے رہے ہیں؟ آپ بتا دیتے، آپ نے انکار تو نہیں کیا کہ اس کا شان نزول ابو بکر عمر ہے، آپ نے تو یہ تو انکار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ پہ تقدم کرنا، نبی پہ تقدم کرنا اللہ پہ تقدم ہے، اور اللہ پہ تقدم یہ کفر ہے، اور یہ واتقوا اللہ، اللہ نے اس کو تقوی کے خلاف قرار دیا، آپ نے اس کا کسی کا انکار نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے نقل کیا تفسیر طبیان سے کہ حسن نے کہا ہے کہ کسی نے ذبح کیا، وہ حسن کون ہے؟ وہ حسن بصری ہے، وہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے۔ آپ نے جو نقل کیا تفسیر طبیان سے کہ حسن بصری نے کہا ہے کہ کسی شخص نے ذبح کیا تھا پیغمبر سے پہلے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے ذبح نہ، اس کی نہ کوئی سند ہے، نہ ہمارے ہاں نہ آپ کے ہاں، حسن بصری ہمارے پاس کوئی حجت بھی نہیں ہے۔ طبیان میں شیخ کا یہی اصول ہے کہ وہ مخالفین کے اقوال کو نقل کرتا ہے، تو وہ کوئی حجت نہیں ہے، وہ آپ کی جہالت پہ دلالت کرتا ہے۔ پھر آپ نے، یہ آپ کی نہایت جہل اور بے وقوفی ہے، بلکہ آپ کی نادانی ہے کہ آپ نے حدیبیہ کی کہانی سے آپ نے استدلال کیا ہے۔ بھائی یہاں پہ جو ابو بکر عمر نے کیا ہے یہ بدتمیزی ہے، اللہ نے اس کی مذمت کی ہے۔ حدیبیہ میں جو واقع ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت نہیں کیا ہے، ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ اور حدیبیہ میں جو ہوا ہے وہ تقدم کے باب سے ہے ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں وہ عدم اطاعت ہے، تقدم کے باب سے نہیں ہے، بلکہ وہ عدم اطاعت بھی نہیں ہے، کیونکہ مطالبہ کس کا ہے؟ مطالبہ اس کافر کا ہے جس نے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ کا لقب مٹنا چاہیے۔ یہ پیغمبر کا ابتدائی مطالبہ نہیں ہے، یہ کفار کا مطالبہ ہے۔ آپ کے اپنے اعلام کے کتب میں دکھا دیتا ہوں، وہ بھائی یہ دیکھو، یہ ہے صحیح مسلم کی شرح، نووی صاحب کی شرح، یحییٰ ابن شرف النووی کی کتاب ہے شرح صحیح مسلم، شرح صحیح مسلم بشرح یحییٰ ابن شرف النووی ابو زکریہ، چاپ دار الفکر، جز نمبر 11، یہاں پر صفحہ نمبر 109 میں
باب صلح الحدیبیہ، جب اس نے کہا تھا کہ امحو، اس کو مٹا دو، وفي لغة امحوه، وهذا الذي فعله علي عليه السلام من باب الادب المستحب، یہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے انجام دیا یہ ادب ہے. ایک کافر کہتا ہے مٹا دو، اس کے مطالبے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مٹا دو. ان کی اپنی خواہش تو نہیں ہے کہ مٹانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش یہ ہے کہ یہ لکھا ہونا چاہیے. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کا امتی ہو کے مٹا دوں، یہ آپ کے لیے مناسب ہے. کافر خوش نہ ہو جائیں کہ بھئی پیغمبر کے امتی ایسے کہ فوراً مٹا دیا، بھئی رسالت ہی کا انکار کر دیا، تاکہ وہ پروپیگنڈا نہ کریں. یہ ادب مستحب ہے. اور اگر یہ امیر المؤمنین علیہ السلام، میری طرف دیکھو، پیغمبر پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے، پیغمبر پہ واجب ہے، ہر ایک مسلمان پہ واجب ہے. اگر یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا فعل گناہ ہوتا تو پیغمبر کو ڈاننا چاہیے تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ مٹا دو، تو نہیں مٹا رہا. اسی لیے کہ یہ ادب مستحب ہے. آپ کے علماء نے جب شہادت دی لأنه لم يفهم من النبي تحتیم محو علی بنفسه، نووی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ پیغمبر واجب قرار دے رہتا ہے کہ تم پہ مٹانا واجب ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے اس کفرانہ مطالبے کو مجبوراً ان کو دہرانا پڑا کہ مٹا دینا چاہیے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس سے وجوب نہیں سمجھا کہ واجب ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو واضح کہ اس کافر کا مطالبہ ہے، نہ پیغمبر کا مطالبہ. ولہذا لم ينکر، اسی لیے پیغمبر نے مذمت نہیں کیا. تو مجھے بتاؤ نا، اگر یہ گناہ ہے، پہلی بات تقدم تو ہے نہیں، تقدم تو یہ ہے کہ کسی سے آگے بڑھنا، یہ تو آگے بڑھنے کی بات ہی نہیں ہے. پیغمبر نے ایک حکم دیا، انہوں نے اطاعت نہیں کیا. تم یہ کہہ دیتے نا، تم یہ کہہ دیتے، تم نے یہ تو نہیں کہا تقدم ہے، تقدم تو یہ ہے ہی، تقدم کے باب سے ہے نہیں. پھر بھی یہ پیغمبر کا حکم نہیں، یہ کافر کا مطالبہ ہے. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، تو پتہ یہ چلا کہ یہ فعل پیغمبر نے خود اپنے ادھر لے کے اپنے دست مبارک سے انہوں نے مٹایا. ادب کا تقاضا یہی تھا کہ پیغمبر کا کوئی امتی پیغمبر کے رسالت کا انکار نہ کرے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مٹانا چاہیں، مناسب یہی ہے. وہاں پہ اسلام کی شوکت کی بات ہو رہی ہے، اسلام کی عزت کی بات ہو رہی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مٹھا دینا یہ کوئی چھوٹی بات، آپ کے لیے چھوٹی بات ہے. یہ کتاب المواہب الملدنیہ بالمنح المحمدیہ، تعلیف العلامہ احمد بن محمد القسطلانی، الجزء الاول، چاپ المکتب الاسلامی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں صفحہ نمبر 497 میں، 497 میں، وہاں پر بھی یہی فرما رہے ہیں. وقال العلماء، سب علماء کا یہ قول ہے. قال العلماء، علماء کا فرمائش یہی ہے. هذا الذي فعله علي عليه السلام من باب الادب المستحب. جو ابو بکر عمر نے کیا بدتمیزی ہے، جو علی مرتضیٰ نے کیا ہے وہ ادب مستحب ہے. ادب اور بے ادبی میں تجھے فرق محسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اب بھائی میں نے کہا تھا نا اس شخص کو کہ تو سورہ حجرات کی طرف نہ جا، تو کوئی اور آسان سوال کر، زلزلہ کا پوچھ لے، ماتم کا پوچھ لے، کوئی ایسی چیز پوچھ لے نا جیسے تو خود نہ پاس. اب بھائی یہ ادب مستحب ہے، لأنه لم يفهم من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ تحتم محو علی نفسه، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ان کو واضح تھا، اس وقت قرائن واضح تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ نہیں، یہ کافر کا مطالبہ ہے. وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ، وہ اس لیے پیغمبر نے کوئی نہیں ڈانٹا، کیونکہ پیغمبر کو پتہ ہے جو علی علیہ السلام نے کیا عین حق ہے، عین ادب ہے، کیوں ڈانٹے؟ پیغمبر نے خود اپنے ہاتھ سے مٹایا. اچھا جب یہ پتہ چلا، میرے پاس بہت سارے اس مسئلے پر حوالے ہیں، وہ وقت نہیں لیتا. اب آتے ہیں سورہ حجرات کی طرف. سورہ حجرات میں ابو بکر عمر نے تقدم حاصل کیا، بخاری کے نص الفاظ ہیں، اس کی مذمت میں اللہ نے نازل فرمایا، آیات نازل فرمایا. تقدم ایک بات، پھر انہوں نے آواز جو بلند کیا. حبط اعمال کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا. حبط اعمال کس لیے ہوتا ہے میرے محترم ناظرین؟ ہائے ہائے ہائے، حبط اعمال آواز نہیں آ رہی آپ کے ساتھ. میں بات کرنے لگا ہوں، ایک منٹ. حبط اعمال میرے محترم ناظرین
یہ قرآن کی آیات سے اور ان کے اپنے علماء کے اقوال سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ عدم اسلام پہ دلالت کرتی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ الصارم المشلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیف ابن تیمیہ الحرانی سن 1997 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں کہتے ہیں ان اللہ نہاہم عن رفع اصواتهم فوق صوت. اللہ نے منع کیا کہ پیغمبر کی آواز پہ آواز بلند نہ کرو. کیونکہ کیا ہوتا ہے اس سے یہ حبط عمل کا سبب ہوتا ہے. والعمل يحبط بالکفر. رفع الصوت سبب حبط عمل ہوتا ہے اور حبط عمل کفر کی دلیل ہے. قال سبحانہ ابن تیمیہ خود کہتا ہے ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم. کس کے عمل حبط ہوتا ہے؟ جو مرتد ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فاولئک وہ کافر جو کافر ہے جو مرتد ہے ارتداد کی حالت میں مرتا ہے اس کے عمل حبط ہے. تو پتہ چلا کہ شیخین سے جو فعل صادر ہوا ہے جو رفع صوت صادر ہوا ہے یہ حبط عمل کا سبب ہے. اور حبط عمل اللہ تعالیٰ نے ایسی مذمت کیا کہ الفاظ ہی نہیں ہے میرے لیے بیان کرنے کا. سبحان ایسی براءت ایسا تبرع جو اللہ نے کیا. ختم ہے ٹائم.